السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنی کلاس میں لحن کے بارے میں پڑھیں گے۔ لحن کسے کہتے ہیں، اور لحن میں قرآن مجید اگر ہم پڑھیں گے تو اس کے کیسے معنی ہو جائیں گے وغیرہ۔ تو لحن کے دو معنی ہیں، اس ورڈ کے دو معنی ہیں، ایک ہے مسٹیک کرنا اور ایک ہے ٹیون کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، جو کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بہت اچھی طرح کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، بہت اچھے انداز میں، ترنم کے ساتھ، ٹیون میں، انداز میں۔ تو وہ ایک ہوتا ہے لحن کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور دوسرا ہے اس کا معنی مسٹیک کرنا، غلطی کرنا، قرآن مجید کو غلطی کے ساتھ پڑھنا۔ تو یہ پہلا معنی ہے اچھے انداز کے ساتھ، اچھے ٹیون کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، اور دوسرا معنی ہے مسٹیک، غلطی۔ تو لحن کے معنی ہے غلطی کرنا، تجوید کے خلاف قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو لحن کہتے ہیں۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک لحن جلی، نمبر دو لحن خفی۔ لحن جلی، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت کھلی ہوئی، واضح یعنی کلیئر غلطی کرنا، ایسی غلطی کہ قاریوں کے علاوہ عام لوگ بھی اس غلطی کا احساس کر لیں، یعنی اس میں اتنی کلیئر غلطی ہوتی ہے کہ جو تجوید نہیں سیکھے ہیں ان کو بھی یہ غلطی سمجھ میں آ جاتی، اور جو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں جس کو قاری کہتے ہیں، تو وہ قاری لوگ تو بہت آسانی سے پہچان لیتے لحن جلی کی غلطی کو۔ لحن جلی کی کئی قسمیں ہیں، تو ہم اس میں سے کچھ قسمیں پڑھیں گے۔ تو پہلی قسم ہے کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، قاف ہے تو اس کو کاف پڑھ دینا، عین ہے تو الف پڑھ دینا، چھوٹی بڑی ہا ہے تو اس کو ہا پڑھ دینا، اس طرح سے لیٹرز کو چینج کر دینا۔ مثلا قل کا معنی ہوتا ہے کہو، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ قل کا معنی ہے کہو۔ اگر ہم قاف کا مخرج صحیح ادا نہیں کریں گے اور قاف کو کل پڑھیں گے، کل، تو اس کا معنی ہوتا ہے کھاؤ، ایٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں قاف کو کاف پڑھنے سے معنی کس طرح بدلتا ہے۔ یہاں پر تو ہم صرف چند مثالیں لیے ہیں، ایسی اگر ہم اس قسم کی غلطیوں کو اگر ہم دیکھا جائے گا، غلط حرفوں کو بدل کر پڑھیں گے تو بہت سارے معنی ہیں ایسے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر بہت اچھے ورڈز بتائیں گے کہ کیسے معنی چینج ہو جاتے ہیں، اس لیے بھی لحن جلی کی غلطی نہیں کرنا ہے، اس لیے بھی تجوید کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو قل کہو کو کل کھاؤ کی طرح پڑھنا۔ نصر، یہاں پہ دیکھیے نصر میں صاد ہے، تو نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر کا معنی ہے مدد۔ یہاں ہم نصر کو نصر پڑھ لیے، سین سے پڑھ لیے، صاد کی جگہ اس کو سین پڑھ لیے، تو اس کا معنی ہے گدھ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ خلق، خلق، خلق یعنی اس کا معنی ہوتا ہے مخلوق، جو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں وغیرہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ہم سب کیا ہے، اللہ کے مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہم مخلوق ہے۔ تو مخلوق میں خا ہے، خا کو ہا پڑھ دینا، حلق، حلق کا معنی ہوتا ہے سر منڈوانا، جو کہ عمرے میں کرواتے ہیں ہم، عمرہ ہونے کے بعد سر منڈواتے ہیں، یعنی سر کے بال نکلوانے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے خا کو ہا پڑھ لیے تو اس طرح معنی بدل جا رہا ہے یہاں پر۔ نیکسٹ قلب، قلب کا معنی ہے دل۔
اب قوف یہاں پر بدل کر ہم کلب پڑھ لیے تو اس کا معنی ہے کتا. تو دیکھیں کتنا معنی چینج ہو رہا ہے. نیکسٹ قمر. قمر کا معنی ہے چاند. قمر کو خا سے خمر پڑھ لیے تو اس کا معنی ہوتا ہے شراب. اس طرح سے لیٹرز کو چینج کر کے پڑھنا وغیرہ. اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، تھوڑا ہم یہاں پر بتائیں گے تاکہ اور آپ لوگوں کو کلیئر ہو سکے اور تجوید سیکھنے پر اور مخارج سیکھنے پر زیادہ فوکس ہو جائیں کہ نہیں ہمیں مخرج صحیح ادا کرنا ہے، کوئی بھی ہمیں غلطی نہیں کرنا ہے اس طرح کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تھوڑا ہم پڑھیں گے، آپ لوگ معنی بھی اس کے سمجھے اور کہاں کون سی چیزیں چینج ہو رہی ہے اس کو بھی اچھے سے سمجھیے. نصر اللہ، اللہ کی مدد. نصر اللہ، اللہ کا ادھیڑنا، اللہ کا اتارنا، اس طرح معنی بدلیں گا. طیرن تو سے ہے پرندے. اگر ہم تیز تا سے پڑھیں گے تیرن تو جوش مارنے والا سمندر، اس کا معنی ہوگا. اور یہاں پر دیکھیے النفاثاتی ہے سا سے، تو پڑھ کر پھونکنے والیاں، یعنی ایسی پڑھ کر پھونکنے والیوں سے ہم اللہ کی حفظ و امان میں جانے کے لیے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھتے ہیں. تو دیکھیے یہاں سا سے ہے، اگر ہم سا کو سین پڑھیں گے، نفاساتی پڑھیں گے تو جلدی بولنے والی ہے، اس کا معنی ہو جائے گا. پھر عقد عین سے ہے، عقد گرہ، گانٹ. گرہ یعنی گیتی کو کہتے ہیں. پھر عقد اگر ہم یہاں حمزہ سے پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے شیر، دلیر آدمی، بہادر آدمی. جعل عین سے ہے، جعل کا معنی ہوتا ہے بنایا. اور اگر ہم عین نہیں پڑھ کے وہاں پر حمزہ پڑھ لیں گے جعل، جعل ایسے، تو اس کا معنی ہوتا ہے اون اکٹھا کرنا. نیکسٹ ہے یمنعون، عین سے وہ روکتے ہیں. یمنع، منع یمنع، اس کا معنی ہوتا ہے روکنا. تو ہم یمنعون کو یمنعون پڑھیں گے تو وہ اس کا معنی ہوگا وہ کھال کو دباغت دیتے ہیں. کھال کو دباغت دیتے ہیں یعنی کوئی بھی چمڑے کی چیز جب بنتی ہے نا تو اس کو پہلے دباغت دی جاتی ہے. اور نیکسٹ ہے اصحاب. یہاں پر دیکھیے صاد اور حا ہے، اس کا معنی ہے ساتھی والے، یعنی فرینڈز، اپنے ساتھ والے، اپنے ساتھی. ساتھی کو کہیں گے اصحاب. اب یہاں پر ہم صاد اور حا کو یہاں بدل دیں گے اس طرح سے اصحاب، اصحاب پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا سفید بالوں والے. عصف صاد اور عین سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھوسا. اور اگر ہم اس کو عین اور صاد کو حمزہ اور سین پڑھیں گے تو اسفن، اس کا معنی ہوگا افسوس. رضیہ، ضاد یہاں بہت کیئرفل ہو کر پڑھنا ہے. زبان کا جو حافۃ اللسان ہے، یعنی سائڈ سے، کارنر سے، جو داڑوں کے قریب رہے، جو داڑوں تک ہے، اس کو حافۃ اللسان بولتے ہیں. حافۃ اللسان ہمیں اس کے اپوزٹ داڑوں کو لگانا ہے، تب ہمارا ضاد ادا ہوگا. زبان کی نوک سے ہمیں ضاد دال اور ضال کی طرح نہیں پڑھنا ہے. تو حافۃ اللسان اوپر داڑوں کے کارنرز کو لگانے سے ضاد ادا ہوتا ہے اور موٹا پڑھنا ہے. رضیہ، ردیہ، ردیہ نہیں پڑھنا، رضیہ، رضیہ. تو اس کا معنی ہے راضی ہو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو. ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جب بھی نام لیتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے. تو اگر ہم رضیہ کو ردیہ، ردیہ، ردی دی پڑھیں گے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک و نعوذ باللہ. تو ہم صحابہ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائیں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائیں. تو دیکھیں دال اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا. اوکے، نیکسٹ عظیم، عین اور ظا ہے یہاں. عظیم، اس کا معنی، یہ اللہ کا نام ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بہت عظمت والا. اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے. تو اگر ہم عین اور ظا صحیح نہیں پڑھ کے اس کو پڑھیں گے عظیم، عظیم، تو اس کا معنی ہوگا نعوذ باللہ آفت کے مارا. اللہ کبھی نہیں ہے، اللہ بہت بڑی شان شوکت والا ہے. نیکسٹ ہے سطر، تو کے ساتھ میں ہے سطر، لکیر، لائن کو کہتے ہیں سطر. اور اگر ہم تا سے اس کو پڑھیں گے سطر، تا پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے پردہ. ٹھیک ہے، سطر تو سے لکیر اور تا سطر، تا سے پردہ. نیکسٹ ہے خیطن، تو ہے یہاں پر خیطن، تو اس کا معنی ہے تاگا. اور اگر ہم
تا سے پڑھیں گے خیتن تن تن، تو آواز کرنا، تو انسان کے جسم سے الگ الگ قسم کی آواز ہوتی ہے نا، تو اس آواز کو کہتے ہیں خیت، آواز کرنا۔ نیکسٹ ہے سحرن، ہا کے ساتھ میں، اس کا معنی ہوتا ہے جادو کرنا، اور اگر ہم چھوٹی ہا سے پڑھیں گے سحرن سحرا، تو اس کا معنی ہوتا ہے جاگنا۔ نیکسٹ عمل، عین سے کام، ورک، عمل حمزہ سے امید، عمر عین سے آباد کرنا، اور حمزہ سے امرا حکم دینا۔ عزم، عین سے عزم، اس کا معنی ہوتا ہے پختہ ارادہ کرنا۔ ہم اردو میں بھی لفظ یہ یوز کرتے ہیں، عزم کر لیجئے کوئی بھی چیز کو، کوئی بھی کام کو کرنے کے لیے، تو آپ لوگوں کو بھی اب سے عزم کرنا ہے کہ ہم تجوید سیکھیں گے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، ہم محنت کریں گے، ریگولر کلاس اٹینڈ کریں گے، سنیں گے، صرف سنیں گے سمجھیں گے نہیں، اس پر محنت کریں گے، پھر اس کو سنا کر اپنی اصلاح بھی کرنا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو پختہ عزم کرنا ہے، یعنی عزم کرنا ہے یعنی پختہ ارادہ کرنا ہے۔ تو یہاں عین کو حمزہ پڑھیں گے ہم عزمن، تو اس کا معنی ہوتا ہے آفت، بلا۔ تو دیکھیے یہ قرآن مجید کے لفظ ہے، یہ سارے ایگزامپلس بھی، تو اس میں اگر ہم مخارج صحیح ادا نہیں کریں گے نا، تو اس طرح سے یہ معنی بدل جائیں گے، اور بعض وقت اس طرح سے جب معنی بدلتے ہیں نا، تو ہماری نماز بھی خراب ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ایک پیش ہے، اس کو بھی ہم لوگ سمجھ لیں گے۔ تو یہاں دیکھیے الرحمن، تعوذ تسمیہ میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ میں پڑھتے ہیں نا۔ تو یہاں پر دیکھیے رحمان کا معنی ہے مہربان، نہایت مہربان۔ اگر ہم اس کو بڑی ہا کو چھوٹی ہا پڑھیں گے الرحمن اس طرح سے، تو اس کا معنی ہے برسنے والا ابر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، مہربان ہے۔ تو جس کے بھی تعوذ تسمیہ میں بڑی ہا صحیح ادا نہیں ہوتی یا کہیں بھی، تو اس کی خوب پریکٹس کریے۔ بڑی ہا درمیانی حلق سے پڑھی جاتی ہے، ہا اس طرح سے، تو تھوڑا سا فورس ڈال کر حلق پر لائٹ فورس ڈال کر پڑھیے۔ شروع میں آپ لوگوں کو محنت کرنی ہوتی ہے، جس کو بھی جو مخرج نہیں آتا، جب اچھے سے محنت کر کے ہم اس کو عبور کر لیتے، حاصل کر لیتے، تو اس کے بعد آسان ہو جاتا ہے پڑھنا۔ تو محنت شروع کے سٹیپس میں ہی زیادہ کرنی ہے سب کو۔ اوکے، نیکسٹ ہے الحمد۔ تو الحمد کا معنی ہے تمام قسم کی تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے۔ الحمد ہا سے پڑھنا ہے یہاں۔ اگر ہم ہا کی جگہ یہاں بھی چھوٹی ہا پڑھیں گے الحمد الحمد اس طرح، تو کپڑے کا پھٹنا نعوذ باللہ نہیں، اللہ کے لیے تو تمام تعریفیں، ہر قسم کی تمام اچھی تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی ہا کا مخرج صحیح ادا کرنا ہے۔ نیکسٹ العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ اگر ہم یہاں پر اس کو حمزہ سے پڑھیں گے العالمین، عالمین، عالم، حمزہ سے یہاں ہم پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا تمام دکھوں کا رب۔ دکھوں کا رب نہیں ہے اللہ پاک، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو دیکھیں اس طرح سے معنی اس میں چینج ہو جائیں گے۔ نعبد عین کے ساتھ، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں نعبد کو نعبد ایسے پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم جنگلی ہوتے ہیں، استغفر اللہ، ہم جنگلی ہوتے نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ نیکسٹ نستعین، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر بھی عین کو نستعین حمزہ پڑھیں گے تو ہم سنجیدہ ہونے کی خواہش کرتے ہیں، اس کا معنی ہوگا۔ انعمت، عین سے انعمت، انعام کیا تو نے۔ تو ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور اللہ نے انعام شہداء پر، صدیقین پر اور رسولوں پر، انبیاء پر، سچوں پر انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنا دیجئے، ان انعمت جن پر تو نے انعام کیا۔ اگر ہم یہاں عین کا مخرج صحیح ادا نہیں کریں گے اور اس کو پڑھیں گے ہم
امتا، کیا ام حمزہ پڑھ رہے ہیں ہاں، تو اس کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ رلایا تو نے. تو دیکھیں کتنا اس میں معنی چینج ہو رہا ہے. نیکسٹ ہے ضالین، ضاد کے ساتھ، تو گمراہ ہونے والے. تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ گمراہ ہونے والوں میں سے مت بنا. جو لوگ گمراہ ہو گئے، منافق، مشرک، جو بھی اسلام سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جو شرک کر رہے ہیں، اور جو جس کو دوغلا پن کہتے ہیں، منافق، یعنی ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، بیچ ادھر جو لوگ رہتے ہیں، نہ دین کے نہ دنیا کے، اپنی منمانی کی زندگی گزارتے ہیں، یا پھر صرف دکھاوے کے واسطے دین پر دنیا پر عمل کرتے ہیں وغیرہ، تو ان کو کہتے ہیں منافق. تو ہم ان لوگوں سے بھی اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں کہ اللہ ان لوگ جیسا مت بنائیے. یہاں ہم ضاد کو صحیح مخرج سے پڑھنا ہے. تو دیکھیں اگر ہم ضاد کو ذالین پڑھیں گے، زا سے پڑھیں گے، تو اس کا معنی ہوگا ذلیل ہونے والے. اور اگر ہم دال سے پڑھیں گے، دالین دالین اس طرح، تو اس کا معنی ہوتا ہے راستہ بتانے والے. نیکسٹ فصلی، صاد سے فصلی، پس نماز پڑھو، اور سین سے فصلی، پس تلوار کھینچ. احد، ہا سے ایک ہے، احد چھوٹی ہا کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو ضعیف القلب بزدل، نعوذ باللہ، اللہ ایک ہے، اللہ بزدل نہیں ہے. اگر ہم یہاں ہا صاف نہیں پڑھیں گے تو اس کا معنی اس طرح سے ہوگا. تو یہاں دیکھیں بہت احتیاط سے ہمیں عین اور ہا پر زیادہ آپ لوگ پریکٹس کیجئے. قوف پر، خو پر تقریباً لوگوں کو یہی حروف مستعلیہ موٹے ہوتے، باقی حروف بہت آسانی سے الف، با، تا، ثا، جیم، اور دال، ذال، اور سین، شین، اور کاف، لام، یہ جتنے باریک حروف ہیں نا آسانی سے ادا ہو جاتے. جن پر محنت کرنی ہوتی نا، عین، حا، خین، غا، قاف اور صاد، ضاد، یہ تھوڑے سے حروف ہیں جس پر آپ لوگوں کو محنت کرنی ہے، زیادہ محنت کرنی ہے. باقی بہت آسانی سے حروف ادا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے نوٹ، قرآن پاک کے حروف یعنی ورڈز و کلمات، سینٹنسز کو غلط پڑھنے سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، یعنی خراب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے پڑھنا حرام ہے. اس سے بعض صورتوں میں نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ہماری نماز نہیں ہوتی، خراب ہو جاتی ہے نماز بھی ہماری. تو امید ہے آپ لوگوں کو لحن جلی کا بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. لحن جلی کا یہ فرسٹ پوائنٹ تھا، اس کے ہم نے بہت سارے اگزامپل لکھے تھے تاکہ اچھے سے ہر چیز سمجھ میں آ جائے. مخارج کی اچھے سے آپ لوگ پریکٹس کریں اور اس میں بالکل غلطی نہ کریں. سیکنڈ ہے یہاں پر لحن جلی میں زبر، زیر اور پیش کو پڑھنے میں غلطی کرنا. مثلا انعمتا ہے تو اس کو انعمتو پڑھ لینا، انکا ہے تو انکی، اہدنا میں اہدنا پڑھنا وغیرہ، یعنی زبر زیر پیش کو بدل دینا، زبر کو زیر کر دینا، زیر کو پیش کر دینا. تھرڈ پوائنٹ ہے متحرک، یعنی ساکن والے حرف کو متحرک یعنی حرکت والے حرف کو، زبر زیر پیش والے حرکت کو ساکن کر دینا. جیسے رحما، ہا کے اوپر یہاں زبر ہے تو اس کو رحماؤ ساکن کے ساتھ ہا پر ساکن لگا کے پڑھ دینا، رحماؤ پڑھنا وغیرہ. فورتھ پوائنٹ ہے تھرڈ کا اپوزٹ ہے، یہاں ساکن حرف کو متحرک کر دینا، یعنی جو ساکن والا حرف ہے اس کو زبر زیر پیش لگا کر پڑھ دینا. جیسے انعمتا میں نون پر ساکن ہے، اس کو انعمتا نون پر زبر لگا کر پڑھ دینا. نفعن میں فا پر جزم ہے تو اس کو نفعن پڑھنا وغیرہ. پانچواں ہے کسی حرف کو بڑھا دینا، یعنی حرکت والے حرف کو کھینچ دینا، یہ بھی لحن جلی میں آتا. کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے ان، نون زبر نہ ہے تو یہاں اس کو ان، نون کے بعد الف کو پڑھ لے رہے ہیں. اسی طرح انعمت ہے تو اس کو انعمت الف بڑھا رہے ہیں. کانا کو کانا پڑھنا. تو حروفوں کو بڑھا بڑھا کے پڑھنا، جہاں جو حروف لکھا ہوا نہیں ہے پھر بھی اس کو ہم کوئی حروف ملا کر اٹیچ کر پڑھ دے رہے ہیں، بڑھا دے رہے ہیں، تو یہ بھی لحن جلی کی غلطی ہے. سکسth پوائنٹ ہے کسی حرف کو گھٹا دینا، یعنی کوئی حروف ہے جیسے الف واو یا ہے، کوئی اور بھی حروف ہے، اس کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہی نہیں، گھٹا دے رہے ہیں، تو وہ بھی لحن جلی میں آتا ہے کسی حرف کو گھٹا دینا. جیسے قلنا میں الف ہے تو اس کو ہم قلنا پڑھ لے رہے ہیں. ربی میں یا ہے تو اس کو ربی، قالو میں واو کو چھوڑ کے قالو اس طرح پڑھ لے رہے ہیں. یہ ففتھ پوائنٹ کا اپوزٹ ہے. تو یہاں اس طرح کی بھی غلطی کرنا لحن جلی میں آتا ہے.
نیکسٹ 7th پوائنٹ ہے متحرک یعنی زبر زیر پیش والے حرف کو مجہول طریقے سے پڑھنا یعنی غلط طریقے سے پڑھنا. جیسے اردو کے الفاظ سویرے، اس میں کیا ہو رہا ہے، رے پڑھ رہے ہیں ہم. عربک لینگویج میں کہیں بھی رے، او، لو، اے کی آوازیں نہیں آتی، ٹھیک ہے. اب یہاں رے پڑھ رہے ہیں، کنارے، ان کی طرح امری کو امرے، بحری کو بحرے پڑھنا. یا پھر لو دو کی طرح پیش کو بعدو کو بعدو، رسولو کو رسولو پڑھنا وغیرہ. تو دیکھیے مجہول آوازیں اس طرح ہوتی ہے، رے، لو، دو. تو عربک لینگویج میں مجہول آوازیں نہیں ہوتی ہیں. تو مجہول آواز سے بھی قرآن مجید کو پڑھنا یہ لحن جلی کی غلطی ہے، اس آوازوں سے بھی ہمیں بچنا ہے. اب دیکھیے زبر کی آواز کہاں جاتی، آپ، تو اس کو اے پڑھ لے رہے ہیں، یہ مجہول ہے. زیر کی آواز نیچے جاتی، ای اس طرح، تو اس کو اے پڑھ لے رہے ہیں. اور پیش کی آواز او سامنے جاتی، ڈائریکٹ سامنے او، تو اس کو ہم او پڑھ لے رہے ہیں، او ایسے، تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ آوازیں بھی ہمیں صحیح نکالنی ہوتی ہیں. اینڈ لاسٹ از 8th پوائنٹ مشدد. تو ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں مشدد کس کو بولتے ہیں، اس علامت کو بولتے ہیں تشدید. اور جو بھی حروف پہ یہ علامت آ جاتی ہے اس حرف کو کہتے ہیں مشدد یعنی تشدید والا حرف. اوکے، مشدد حرف کو مخفف یعنی بغیر تشدید کے پڑھنا. یعنی اب دیکھیے یہاں پر با پر تشدید ہے اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے. اب اس کو ہم تشدید والے حرف کو مخفف ہلکا پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیے حمزہ با زبر اب با ہوتا، تو اس کو ہم حمزہ با زبر ابا پڑھ لے رہے ہیں، تو یہ بھی لحن جلی کی غلطی ہے. یا مخفف حرف کو مشدد کے ساتھ پڑھنا. اب دیکھیے یہاں پر یہ مخفف حرف ہے، حمزہ با زبر ابا ہوتا، تو اس کو ہم ابا پڑھ لے رہے ہیں، اس کے اپوزٹ پڑھ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں کو ایک دوسروں کے اپوزٹ پڑھنا بھی لحن جلی کی غلطی ہے. جیسے کہ دیکھیے یہاں پر صدق دال پر تشدید ہے، اس کو تو ہم ہلکا پڑھ رہے ہیں، مخفف پڑھ رہے ہیں، بغیر تشدید کے پڑھ رہے ہیں، صدقہ پڑھ لے رہے ہیں. یا پھر درسہ ہے تو اس کو ہم درسہ دال پر تشدید لگا کر پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا. اپنی آوازوں پر بھی غور کرنا کہ ہماری آوازیں صحیح نکل رہی ہے یا نہیں، اور پھر مخرج پہ بھی غور کرنا کہ ہم وہیں سے پڑھ رہے ہیں کیا جہاں سے اس کو پڑھنا ہے. پھر اپنی آواز پر یہ بھی غور کرنا کہ یہ باریک حروف ہے تو باریک ہی آواز آنی چاہیے، موٹے حروف ہے تو موٹی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور پھر اپنے ہر انداز پر غور کرنا، اپنے مخرج پر، آواز پر اور لیٹرز پر بھی غور کرنا کہ ہم وہی ورڈ پڑھ رہے ہیں یا نہیں. ہر چیز پر آپ لوگوں کو یہ شروع میں تھوڑے دن غور و فکر کرنا ہے، محنت کرنا ہے. جب یہ سب چیزیں اچھے سے آ جائیں گی نا تو پھر بہت آسان ہو جائے گا آگے انشاءاللہ تعالی. شروع کی محنت سب سے زیادہ کرنی ہوتی ہے. اوکے، تو یہ لحن جلی کے سارے پوائنٹس ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اس کا حکم دیکھ لیں گے ہم لوگ کہ کیا حکم ہے. اس قسم کی تمام غلطیوں کو لحن جلی کہا جاتا ہے. ان تمام طریقوں سے تلاوت کرنے میں مطلب بگڑ جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے، اور قرآن پاک میں تحریف یعنی رد و بدل چینجز ہوتی ہے جو کہ حرام ہے. لحن جلی کے ساتھ پڑھنا یا سننا دونوں کا ایک ہی حکم ہے. نہ پڑھنا ہے، نہ سننا ہے، نہ سیکھنا ہے، نہ سکھانا ہے. لحن جلی بالکل ہمیں کہیں بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس سے تو قرآن کے معنی بدل رہے ہیں، اور اس طرح سے پڑھنا کیا ہے، حرام ہے. اوکے، اب نیکسٹ پوائنٹ ہے جو کہ لحن خفی کا ہے. لحن خفی قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں ایسی غلطی کرنا جس کو صرف قراء ہی سمجھ سکتے، جو تجوید سیکھے ہوئے ہیں اچھے طریقے سے، اچھے سے مشق کیے، محنت کی وغیرہ وغیرہ، تو ان کو ہی لحن خفی کی مسٹیک سمجھ میں آتی ہے. عام لوگوں کو اس کی غلطی سمجھ میں نہیں آتی. اور اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مد فرعی. مد فرعی کیا ہوتا ہے، یہ ہم تقریباً چیزیں لحن خفی کے جو بھی یہاں پر ہم بتا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نورانی قاعدے میں ہماری تجوید کلاس کی کورس میں، تجوید کورس کے کلاسز میں ہم لوگ پڑھیں گے یہ ساری چیزیں. بس اس کو آپ لوگ سمجھ لیجئے گا کہ لحن خفی کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم تجوید میں سیکھیں گے. تجوید سیکھنے کے بعد ہی آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئیں گا کہ لحن خفی کیا ہوتا ہے.
اوکے، مد فرعی، تو اس میں مد ہوتے ہیں، بعض مد کو 4 حرکات کھینچنا ہوتا ہے، بعض کو 5، بعض کو 6، تو ان کو ہم کم زیادہ کر دینا، یہ لحن خفی ہے۔ پھر غنہ، غنہ کس پر کرنا ہوتا ہے؟ حروف غنہ ہم لوگ پڑھ چکے، نون اور میم، نون اور میم پر جب تشدید آتا ہے یا پھر ان کے اوپر اخفا ہوتا ہے یا پھر یہ مدغم ہوتے ہیں، تو اخفا اور مدغم کب ہوتے ہیں یہ ہم آگے کلاسز میں پڑھیں گے۔ تو نون اور میم پر غنہ ہوتا ہے، تو غنہ کس پر کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد ہے اخفا، تو اخفا کب ہوتا ہے؟ اظہار، اقلاب وغیرہ کا لحاظ نہ کرتے ہوئے تلاوت کرنا، یعنی رولز فالو نہیں کرنا، اخفا، اظہار، غنہ وغیرہ یہ رولز بغیر فالو کرے، صرف سادہ نارمل بغیر تجوید کے پڑھنے کو یہ فرسٹ پوائنٹ میں آتا ہے لحن خفی کا۔ نمبر 2 ہے الف لام را، یہ ہم حروف استفال میں فرسٹ کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ الف لام را ایکسیپشن ہے، استثناء ہے کہ یہ رولز کے مطابق کبھی موٹا پڑھیں گے اور کبھی باریک پڑھیں گے، یہ بھی ہم قاعدے میں پڑھیں گے کہ ان کو کہاں موٹا اور کہاں باریک پڑھنا ہے۔ تو ان کو جہاں تفخیم سے پڑھنا ہے وہاں ترقیق کر دینا، اور جہاں ترقیق کرنا ہے وہاں تفخیم سے پڑھ دینا، اور پھر غنہ کو ایک الف سے زیادہ کرنا۔ یہاں فرسٹ پوائنٹ میں پڑھ رہے تھے کہ غنہ کس پر کیا جاتا ہے، اور سیکنڈ پوائنٹ میں پڑھے غنہ 2 حرکت میں کیا جاتا ہے۔ غنہ کرنے کی جو کوانٹیٹی ہوتی ہے نا، جو حرکات کھینچنے کا انداز ہوتا ہے وہ 2 حرکت تک کا ہوتا ہے۔ اب اس کو ایک الف یعنی 2 حرکت سے زیادہ کر دینا، مد اصلی کو 2 حرکات کھینچتے 2 حرکات سے زیادہ کر دینا، لمبا کر دینا، تو یہ بھی لحن خفی میں آ رہا۔ اور ہر جزم والے حرف پر قلقلہ کرنا، قلقلہ کے صرف 5 ہی حروف ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، ان پر ہی قلقلہ ہوتا ہے جبکہ ان پر جزم آئے۔ اب ان کے علاوہ دوسرے حروف کاف ہے، تا ہے، سین ہے وغیرہ، ان پر بھی قلقلہ کر دے رہے ہیں، تو یہ بھی لحن خفی کی پریکٹس غلطی ہے۔ یہ سب ایسی غلطیاں ہیں جن کو لحن خفی کہا جاتا ہے، اور یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس سے نا قرآن مجید کے پڑھنے میں جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے نا، لحن خفی کے مسٹیک کرنے سے وہ خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی، وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی۔ اس لیے لحن خفی کی بھی مسٹیک، غلطیوں کرنے سے بچنا ہے، اس میں خوبصورتی ہوتی ہے، ہر ایک صفات جس کی جیسی صفت ہے، اور پھر جہاں اچھے سے غنہ اخفا کرنا، مد کو برابر کھینچنا، الف لام را کو جہاں موٹا باریک ہے وہاں پر موٹا باریک پڑھنا، قلقلہ اچھے سے کرنا، سارے اچھے سے ہر چیز فالو کرنا، رولز پورے صحیح سے اپلائی کرنا، تو اس سے نا خوبصورتی ہوتی ہے، تلاوت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں مخارج الحروف پڑھیں گے کہ کون سے حروف کہاں سے پڑھے جاتے ہیں وغیرہ، تو وہاں آپ لوگوں کو پریکٹس بھی کروائی جائیں گی، تو اس میں آپ لوگ خوب محنت کرنا ہے تاکہ آپ لوگ یہ غلطیوں سے بچ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے نوٹس یہاں پر ہم پڑھ کر دکھائے ہیں، تو جس کو جو لینگویج میں لکھنا ہے سن کر آپ لوگ لکھ لیجئے گا سارے نوٹس، اور ان سب کو اچھے سے یاد رکھیے گا، یہ ہم بار بار کلاس میں پوچھتے رہیں گے، تو خوب محنت کیجئے اور اچھے سے تجوید، چند دنوں کی بات ہے، آپ لوگ اگر محنت کریں گے تو بہت اچھے سے تجوید کو سیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ساتھ میں دعائیں بھی کرتے رہیے، محنت بھی کرتے رہیے گا، اوکے؟ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔